لیے پاکستان بنا تھا. اثر نو ایک نئے عزم سے انشاءاللہ ہم پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے اور ان ظالموں کے ہاتھ سے اس کو نکلوائیں گے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, کسی طاقتور کو, کسی بندوق والے کو, کسی چھڑی والے کو اچھا لگے یا برا لگے, ہمیں اللہ کا نظام چاہیے, عدل اور انصاف چاہیے. ہمیں کسی فیلڈ مارشل کا نظام نہیں چاہیے, ہمیں وڈیرے اور جاگیردار کا نظام نہیں چاہیے, ہمیں فارم 47 والے وزیر اعظم کا نظام نہیں چاہیے, ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے جو دولت اور طاقت کی بنیاد پر ہو. اللہ کا نظام ہوگا, دستور کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. متحرک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں. اور میں نے آپ سے اس دن بھی پوچھا تھا, اس جد و جہد کے راستے میں وقت دینا پڑتا ہے, صلاحیت لگانی پڑتی ہے, جان کھپانی پڑتی ہے, پتاماری کرنی پڑتی ہے, وقت لگانا پڑتا ہے, جان دینی پڑتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم اس کام کو محض سیاسی نعرے بازی کے لیے نہیں کرتے, ہم سیاست کو تو میں نے کہا عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. سیاست بہت افضل ترین کام ہے جس پر چند لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اور ہم کسی پارٹی, کسی گروہ, اس کے کوئی ہم کرایہ دار بھی نہیں ہے کہ ہم سے ایک پارٹی کا اس طرح چلو تو ہم اس طرح چلنا شروع کر دیں گے, دوسری پارٹی کا اس طرح چلو تو اس طرح چلنا پڑیں گے. بھائی ہمیں آئین کا تحفظ کرنا ہے, آئیے ذرا جماعت اسلامی ہمارا ساتھ دے. جماعت اسلامی ساتھ دے رہی ہے, تحفظ آئین والے ایک فون پہ ادھر سے ادھر چلے گئے, لیفٹ کا انڈیکیٹر دے کر رائٹ پہ نکل گئے. اب ہم اس طرح ان پولیٹیکل پارٹیوں کے دھوکوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت بھی دی ہے, بصارت بھی دی ہے, اپنے کارکنوں کی الحمدللہ طاقت بھی دی ہے, ان کا خلوص بھی دیا ہے, اور پاکستان کے عوام سے ہماری کنیکٹیوٹی بھی ہے. بس اس کمیونیکیشن کو بڑھائیے, رابطوں کو بڑھائیے, گلی گلی میں جائیے, چوک چوک پہ پہنچیے, اور ان سیاسی مافیات سے بھی جان چھڑائیے جو اسٹیبلشمنٹ کی گود پہ بلا جا کر گر جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان پر ہاتھ رکھ دے, اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہو جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ تھپڑ مار دے, اسٹیبلشمنٹ مرد آباد ہو جاتی ہے. ان کا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی اصول پر نہیں کھڑی ہوئی ہے. ہم اصول پہ کھڑے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی سے پابندی ہٹنی چاہیے. لاکھوں لوگ ووٹ لینے والی پارٹی ٹی ایل پی ہے, کوئی اختلاف کرے, طریقہ کار سے اختلاف کرے اپنی جگہ, لیکن کون ہوتے ہیں آپ جو اس پر پابندی لگائیں؟ ہم کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے, ہم میں یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے, اور آپ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو اس طرح پابند سلاسل نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے زرخلیز نہیں ہیں, ہم کسی کے اشاروں پر نہیں چلیں گے, اپنی بنیاد پر چلیں گے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, جنریشن زی کے ساتھ, ماؤں بہنوں کے ساتھ, اور تمام طبقات کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب لائے گی. سارے پولیٹیکل ورکر قابل قدر ہیں, اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ, بدل دو نظام کے اس ایجنڈے پہ ہمارا ساتھ دیں. جماعت اسلامی مضبوط ہوگی تو نعیم الرحمان مضبوط نہیں ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا, اسلام مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مال نہیں بنائیں گے, بلکہ پاکستان کے عوام کو اس کا حق دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پاکستان میں جماعت اسلامی کا آگے بڑھنا, اور بڑھ کے چلے جانا, اور اس نظام کو بدلنا, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے یہ یکسو کارکن, آپ میں کوئی سوال, کوئی عدم یکسوئی نہیں ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اپنی قیادت پر اعتبار کریں. آپ کی قیادت بڑی چھلنیوں سے ہو کر آتی ہے, بڑے ووٹوں سے نکل کر پہنچتے ہیں, اور پھر بھی غلطی کرتے ہیں, آپ پکڑ لیتے ہیں. سب سے زیادہ ایکسز ہی جماعت اسلامی میں لیڈرشپ کو پکڑنے کا ہوتا ہے. ہر جگہ سے آپ کی بات ہمیں پہنچ جاتی ہے. جب یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر آئیے سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں, جڑ جائیں, اپنی قیادت کے ساتھ مل کر کام کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے اہداف حاصل کریں گے. اور پھر وہی بات, یہ اتنی زبردست بستی, باقی دل نہیں چاہتا کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں, لیکن اللہ کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے جائیں گے, اللہ کے لیے ملے ہیں, اللہ کی خاطر اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے, اور اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کریں گے. اب کوئی سستی درکار نہیں ہے, اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اب کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر مال بھی دو, اور اپنا وقت بھی دو, اور اللہ کی خاطر اپنی صلاحیت بھی دو. جو صلاحیت آپ کے پاس بولنے کی, چلنے کی, سننے کی, دیکھنے کی, کسی کو قائل کرنے کی, لکھنے
سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی، یہ سب اللہ کا رزق ہے، اور رزق کا بہترین طریقہ یہ ہے